الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم و مکرم خواتین و حضرات، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم 12ویں سال سے گزر رہے ہیں۔ معراج النبی واقع ہو چکی ہے۔ واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بنی اسرائیل نازل فرمایا۔ اس کی ابتدائی آیات 1 سے لے کر ہم نے تقریباً 60 تک کا مطالعہ کیا تھا۔ سرسری طور پر اس کا خلاصہ 60 آیتوں کا رکھا تھا، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر درس قرآن نہیں بلکہ قرآن مجید کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کیا اور کیا احکامات اللہ دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی شکل میں ڈھال کر اس کا عملی نمہ دنیا والوں کے سامنے کیسے پیش فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام۔ آگے کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 78 سے لے کر 4 آیتیں ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کریں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرو، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کرو، اس لیے کہ فجر کا قرآن اس کی گواہی دی جاتی ہے، مشہود ہوتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی آیت ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ لک یہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور دعا کیجیے، ہجرت کی دعا ابھی سے شروع کر دی۔ پروردگار مجھے جہاں سے بھی لے جا نکال، سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور اپنی طرف سے ایک طاقت اقتدار میرا مددگار بنا دے تاکہ میں دنیا میں اعلان کر سکوں آپ کی طرف سے حکم آیا ہے، کیا حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ جہاں ہم نے گفتگو ختم کی تھی لاسٹ گزشتہ سیشن میں، وہاں سے آیت نمبر 61 سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا سرنو پھر ایک ذکر شروع کر رہا ہے، بتا رہا ہے 2 مزاج، ایک ابلیسی شیطانی مزاج ہے، میں جن نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، اور ایک آدم علیہ السلام ان کا مزاج، اس لیے کہ انسانوں میں بھی اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کے وسوسوں میں، پھسلاہٹ میں، اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے، جب یاد کرو وقت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہ مٹی سے بنایا، اب یہاں سے نہیں، بس اچانک، اور یہ سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ علم کی بنیاد پر، اس لیے کہ فرشتوں نے ایک استفسار کیا تھا اللہ سے۔ فرشتوں کی جرت نہیں کہ وہ اللہ پر اعتراض کرے، کوئی کمنٹ کرے، تنقید کرے، انہیں علم نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو جب انہوں نے دیکھا مٹی سے بنا ہے، مٹی، پانی، دھوپ، یہ تمام چیزیں، ہوا اس میں شامل ہے، تو یہ چیزوں کی مختلف ملاوٹ کے سبب جو مزاج بنتے ہیں اس کے اندر بہت تنوع ہوتا ہے، ویریشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، میں یفسد فی الارض ویسفک الدماء، زمین پہ جا کے فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، وہ ان کی ندیاں بہائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، بازو بلا لیا آدم علیہ السلام، علم آدم الاسماء، یہ تمام چیزیں آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائیں گی انشاءاللہ۔
لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ علم سے ہر اعتبار سے تم سے برتر ہیں، تو ساری مخلوقات نے سرنڈر کر دیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا اسجدوا لمن خلقت طینا، اب وہ کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور پھر ارایتک الذی ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ، یہ وہ مخلوق ہے جس کو آپ نے مجھ پر ترجیح دی ہے، پریفرنس دیا ہے، مجھ کو پرائرٹی دی ہے، مجھ پر آپ مجھے موقع دیے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اسے اتنا علم تھا یہ کائنات شروع سے ہے نہیں، ہمیشہ رہے گی، ایک وقت آیا ختم ہو جائے، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، تب میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے نسل آدم کو ورغلاؤں گا، بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، فاذهب، نکل جائے یہاں سے، فمن تبعک، جو کوئی تیرے پیچھے چلے گا، تیرے رستے کو اپنائے گا، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب تو پوری کوشش کر، واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اب تو اپنی دعوت سے جس کو چاہتا ہے پھسلا سکتا ہے، پھسلا لے۔ واجلب علیہم بخیلک، اپنے سوار پیادے، اپنے ذریت کو ان پر چڑھا لا۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور ان کے مالوں میں، ابن آدم کے مالوں میں، اولاد میں ساجھا لگا، اور ان کو اپنے وعدوں کے جھوٹے جال میں پھانس لے۔ لیکن دنیا والوں یاد رکھو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ سارے جو وسوسے آئیں گے یہ سب ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، جال ہے۔ پھر اللہ نے ایک خاص بات شیطان کو بھی بتا دی، ابلیس کو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی زور نہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر شیطان کا زور نہیں چلنا چاہیے۔ جتنے مسلمان ہیں رسول اللہ کی امتی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہم پر تو زور نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں ہماری اپنی برادریوں کے اندر، ہمارے اپنے محلوں میں، بستیوں میں، ملکوں کے اندر مسلمان کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کا اندازہ لگائیے آپ۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اپنے روزگار فضل تلاش کرو، وہ تم پر بڑا مہربان، اور جب سمندر میں مصیبت آتی ہے تو تم کرتے کیا ہو؟ سارے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو بھول کر ایک خدا کو پکارتے ہو، اور جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر، زمین پر لے آتا ہے، پھر فوری تم اپنا ایک دم اپنا چولا بدل کر دوسروں کا شکریہ ادا کرنے لگتے ہو۔ یہ بار بار یہ مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سواریاں عطا کی ہیں ان کو زمین پر بھی۔ اب تو زمین کی کہاں ہیں، سمندر کی کہاں ہیں، اب تو فضا کی سواریاں ہیں، اور بڑی بے شمار مخلوقات پر ہم نے ابن آدم کو فضیلت دی ہے۔ لیکن یاد رکھو جب وہ وقت آئے گا تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی قوم اور کوئی انسانی گروہ اپنے لیڈر کے ساتھ اللہ کے پاس آ جائے گا، اور جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، ان پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے، اور جو دنیا میں اندھا بن کر رہا، اللہ رسولوں کی تعلیمات پہ نہیں چلا، آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کو بھی بھٹکانے کے لیے مختلف سازشیں کر کے، مختلف آپ کو آفرز دے کر بڑی کوشش کی ہے۔ اگر ہم وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدموں کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو پھر وہ بھی آپ کو بھٹکا سکتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے آپ بھی کوئی گھر کے بات پیش کریں، لیکن الحمدللہ ہم نے آپ کو مضبوط رکھا ہے، اور اگر غلطی سے ایسا ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچا سکتا آپ کو؟ ابھی بھی یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سرزمین سے یعنی مکہ مکرمہ سے آپ کے قدموں کو اکھیڑ دیں یہاں سے اور نکال باہر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں سے آپ کو نکالیں گے، لِيَخْرُجُوكَ مِنْهَا، یہاں سے نکالیں گے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد یہ بھی یہاں زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور کیا ہوا؟
13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر ہجرت کی، مدینہ گئے، 1.5 سال کے بعد میں ایک فوج گئی، 70 آدمی قتل کر دیے گئے، 70 کو قید کر لیا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ نبی کی دعوت قبول نہیں کی، کیا نقصان اٹھایا؟ قبول کر لیتے تو ایک شرف ملتا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بہترین اجر ملتا، لیکن آدمی انانیت، ضد، ہٹ دھرمی، اپنی چودراہٹ، مال کرسی کی بنیاد پر کسی کی ماننا نہیں چاہتا۔ اب یہاں سے ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے نمازیں قائم کرو صبح شام، اور صبح کی نماز ذرا لمبی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ ہر چیز کے معنی جانتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر بڑے طویل عرصے سے ہم مادری زبان بولنے والوں کے بیچ میں ہیں۔ یہ لمبی قرات کی جگہ پر بعض وقت فجر کی نماز میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر رکوع اور سجدے کر لیتے ہیں۔ البتہ بر صغیر میں یہ شعور ہے ابھی بھی، وہاں کے مسلمانوں میں فجر میں لمبی قرات ہوتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نماز ایکسٹرا فرض کر دی گئی، امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایکسٹرا 6 ہے، اور اس کے ساتھ بھی اللہ نے کنڈیشن لگا دی، تہجد پڑھیں گے تو شاید کہ آپ کو مقام محمود ملے گا۔ تھوڑی بات کر لیں ہم، 2 مقامات ہیں قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے، ایک تو مل گیا، اللہ نے کنفرم کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہم نے آپ کو دے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ میں اپنے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، وہاں پر انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا تم سے میری پہلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں، میرے بعد اگر تم پر زیادتی ہو تو پھر صبر کرنا اس میں۔ ایک چیز دے دی گئی، مقام محمود، جہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اور دوسروں کی امتیوں کے، دوسرے نبیوں کے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، انہیں دوزخ کی آگ سے بچائیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کنڈیشن رکھی کہ یہ وہ کام اس وقت ہوگا جو قیامت برپا ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں اور قوموں کے ساتھ آئیں گے، اور سب سے پہلے حساب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا۔ تو ابھی عطا نہیں ہوا، نو کنفرمیشن ہیز بین ڈن۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں معلوم؟ اذان کے بعد کیا دعا کرتے ہیں آپ؟ جیسی اذان ختم ہوئی ہمارے لیے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعث اللہم مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے تاکہ ہماری بھی شفاعت کا بندوبست ہو۔ کیوں کرتے ہیں؟ جو مل گیا۔ کبھی آج تک آپ نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو حوض کوثر دے؟ اللہ نے دے دیا، سورہ کے الفاظ پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر دے دیا، انف ہو گئے، بات ختم۔ لیکن مقام محمود نہیں ملا۔ اب مقام محمود کے بارے میں 2 چیزیں ہیں، ایک وہاں پہنچ کر شفاعت کرنے والی ہستی، اور دوسرے ان لوگوں کے، وہ لوگ جن کی شفاعت کی جائے گی۔ اب اگر شفاعت ہی کسی کی نہیں کرنا ہے تو وہ پھر اس عہدے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، کوئی اہمیت ہی نہیں رہی وہاں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی بستی میں سارے مالدار ہیں، سب لکھپتی ہیں، آپ کروڑپتی ہوں گے، آپ نے بہت بڑا کارخانہ کھولا، کوئی آ رہا ہی نہیں ملازمت کے لیے، سب اپنے اپنے لکھپتی، اپنے اپنے کھا پی کے مست ہیں، تو پھر آپ کی بڑائی معلوم کیسے ہوگی؟ بڑائی تو اس وقت معلوم ہوگی کہ کچھ حاجت مند، ضرورت مند آپ کی لگائی ہوئی فیکٹری میں، دفتر میں کام کرنے کے لیے آئیں گے، تب آپ کا بڑا پن ظاہر ہوگا وہاں پر۔ تو یہاں پر معاملہ لین اور دین کا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہیں، اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم سارے جنتی ہیں، تو پھر شفاعت کس کی ہوگی؟ صحابہ کرام کی، تابعین کی، تابع تابعین کی، کس کی ہوگی بھائی؟ اور اگر اس شفاعت کے حاصل کرنے کے لیے ہم گئے، اللہ کے رسول مجھے بھی بچا، اللہ کی پکڑ سے بچا دیجئے، دوزخ سے بچا دیجئے، اور اگر پلٹا کے پوچھ لیا کیا کر کے آئے میرے لیے تم،
تمہارے لیے تو میں نے مکے کو چھوڑا جہاں اللہ کا گھر تھا, جہاں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ تھا. مجھے چھوڑنا پڑا, میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے, 17 آدمیوں نے میرے گھر کو گھیر لیا تھا. مدینہ جانا پڑا. پورے 10 سال میں نے میرے صحابہ اکرام نے 127 جنگیں لڑی ہیں, 28 میں تو میں نے خود بنفس نفسی شرکت کی ہے. اور تم نے کیا کیا اپنے دور میں؟ زبان سے بھی تم میرے پیغام کو غیر مسلموں تک اور بھٹکے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں تک نہیں پہنچا سکے. اگر یہ سوال ہو گیا, دیکھیے نہیں ہوا, آپ بھی بچ گئے, میں بھی بچ گیا, فائن, بہت اچھی بات, الحمدللہ. اگر یہ سوال ہو گیا اور اس کو کنڈیشن بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے قیامت میں؟ اور کوئی نبی تو تیار نہیں ہوگا کسی کی شفاعت کرنے کے لیے. بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتی ہے. یہ تمام انبیاء انکار کریں گے آج اللہ جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اس لیے کہ ہماری ہمت اور مجال نہیں آج اس مرحلے پر کسی کی ہم شفاعت اور سفارش ریکمنڈیشن کر سکیں. اب ایک ہی ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب ان کے ساتھ معاملہ کہ تم تو میرے امتی تھے اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا, جبکہ میں تمہارے دور میں 1442ویں ہجری میں اور 2020 میں نہیں تھا دنیا کے اندر. تمہارے ملکوں میں جو غیر مسلم تھے, کیا تم نے ان تک پیغام پہنچایا؟ نہیں پہنچایا. تو پھر آپ سوچ لیجئے, جو آپ سوچئے. مل گیا جواب تو مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی یہ سلسلہ ٹانگ پسارے گھر میں اطمینان سے سوتا رہوں. اب چونکہ ہجرت کا وقت قریب آ رہا تو ہر کام کے لیے دعا کرنی چاہیے. کچھ ہو جائے, آپ کے جوتی کے تسمے ٹوٹ گئے, رات کے 12 بج رہے ہیں, اب آپ کو صبح میں ڈیوٹی پر جانا ہے, گھر سے اللہ کا نام لے کر دعا کر کے نکلے, مالک آ دلا دے. کوئی نہ کوئی ذریعہ کہیں نہ کہیں کسی نکڑ پر آپ کو آپ کا چیز مل جائے گی. بغیر دعاؤں کے کچھ نہیں ہوتا. تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے قل ربی ادخلنی مدخل صدق, اے اللہ جہاں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ, وہ اخرجنی مخرج صدق, داخل کہاں کر؟ مدینہ منورہ. نکال کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے. اور صرف زبانی تبلیغ قرآن لینے سے دنیا پر پیغام پہنچانے کی کوشش ایک ہو سکتی ہے, لیکن اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر نافذ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے. تو پروردگار وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, ایک طاقت اقتدار سے میری مدد فرما, تاکہ جب وہ مل جائے تو میں دنیا والوں کو للکار کر کہوں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا ہے, باطل مٹنے والا ہے, اور باطل تو کو مٹنا ہی چاہیے. پھر اللہ فرما رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی اس تنزیل کے ضمن میں نازل ہونے کے ذمن ہم وہ کو نازل کر رہے ہیں کہ جو مان لیں گے ان کے لیے تو یہ رحمت ہے, شفا ہے بیماریوں کی, دل کے بیماریوں کی, جسمانی بیماریوں کی. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کے لیے خسارے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے, ایک مومن نے مسلم سے کہا, مسلم ہم ہیں, اہل سنت والجماعت ہم مسلم ہیں, وہ دوسری برادری اپنے آپ کو مومن کہتی ہے. انہوں نے دونوں بازو بازو بیٹھے تھے, مومن بھی تھے مسلم بھی تھے. تو مومن نے کہا کہ قرآن میں ہمارے صاحب کا ذکر ہے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی کا ایک حصہ سنا. تو دوسرے صاحب ذرا چلبلے قسم کہتے ہیں, ہاں انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے, مگر وہ لوگ بھی خسارے ہیں جو یزید کو برا بھلا کہتے ہیں. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, وہ ظالم جو یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ خسارے ہیں. بہرحال ایک ایکسٹرا جملہ تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے ایک سوال کریں گے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, روح کیا چیز ہوتی ہے؟ جواب 2 ٹوک جواب دیے, مجھے بھی نہیں معلوم, صرف اتنا معلوم ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اللہ کا ایک حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ,
اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، نبیوں کو نہیں دیا تو پھر عام انسان، ڈاکٹر، بڑے سے بڑے کنسلٹنٹ کو کیا ملے گا؟ ڈاکٹروں کو بھی دیکھ لیجئے، پوری تندہی کے ساتھ علاج معالجے میں دوا دارو میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب وہ کوما میں ہے، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایسے آدمی کو میڈیکلی ڈیڈ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ سانس چل رہی ہے، پائپ سے غذا دی جا رہی ہے، اس کی غلاظت نکل رہی ہے، صاف کیا جا رہا ہے، تنفس ہے، پالپیٹیشن، اس کا نبض چل رہی ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی اس کو فزیکلی ڈیڈ قرار نہیں دیتے، میڈیکلی ہی از ڈیڈ۔ اچھا خاصا تندرست آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک روح نکل گئی، اور ڈاکٹر آیا، دیکھا، دیکھ کر اعلان کیا، ہی از نو مور۔ کوئی چیز جسم میں تھی نکل گئی، آدمی کو مردہ قرار دیا گیا۔ جب تک وہ ہے، چاہے وہ کئی سال کوما کنڈیشن میں کیوں نہ ہو، وہ زندہ ہے۔ تو کون سی چیز ہے، کہاں رہتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ روح دماغ میں رہتی ہے، روح کانوں میں رہتی ہے، روح آنکھوں میں رہتی ہے۔ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، پیر کٹ گئے ہیں، جسم کے اندر گردے بدل گئے ہیں، اب تو نقلی انسٹنٹ کے ذریعے دل فکس کیے جا رہے، کیا کیا چیزیں یہ ہو رہی ہیں۔ کہاں رہتا ہے یہ روح؟ کہاں رہتی ہے؟ جسم کے کس کونے میں رہتی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس اس بارے میں ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو قرآن سے نوازا ہے کہ کہہ دیجئے دنیا والوں سے، تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی جیسی کوئی چیز بنا کے لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کیوں نہ کریں۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس میں ہم نے دنیا کے انسانوں کو طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، مگر لوگ جن کے انکار کرنا تھا وہ تو ہٹ دھرمی پر، ضد پر ہے۔ اب آپ سے مطالبے کر رہے ہیں، زمین پھاڑیے اور وہاں سے اچانک آپ اشارہ کریں، چشمہ پھوٹ نکلے، یا پھر آپ ایک اشارہ کیجئے، ایک طرف آپ کے لیے بڑے بڑے باغ بن جائیں جس میں کھجور کے بھی درخت ہوں، انگور کی بیلیں بھی وہاں پر ہو، اور ان باغوں کے بیچ میں ایک بڑی نہر بھی بہنی ہونی چاہیے ٹھنڈے میٹھے پانی کی۔ یا پھر آپ ایک کام کیجئے، ہم چونکہ آپ کی دعوت نہیں مانیں، آپ آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دیجئے، یا نہیں تو پھر اللہ میاں کو اور فرشتوں کو والملائکۃ قبیل ہمارے سامنے لے آئی، یا کم سے کم اتنا ہو جائے آپ کے لیے آپ کا گھر سونے کا بن جائے، یا پھر آپ آسمان پر ایک سیڑھی لگا کر اوپر جائیں گے اور آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، will not believe it، جب تک کہ وہاں سے ایک ایسی کتاب تنزل علینا کتابا نقرأ، جسے ہم پڑھ کر دیکھیں۔ ان میں سے کوئی ایک کام کیجئے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپلی جواب دلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے آپ، سبحان ربی، پاک ہے اللہ کی ذات، هل کنت الا بشر الرسول، کیا میں ایک بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں جو تم سے میں عجیب و غریب معیر العقول قسم کے تم مجھ سے مطالبے کرو کہ میں ایک اشارہ یوں کروں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا کیا کہلایا گیا؟ قل هل کنت الا بشر الرسول، میں ایک بشر ہوں اور رسول۔ اسی لیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امت مسلمہ میں اب علماء کہلاتے ہیں، اور دو گروپ بن چکے ہیں، ایک نور مانتا ہے، ایک بشر مانتا ہے، اور آپس میں سر پٹول چل رہی، یہ ان کو کافر، وہ ان کو کافر۔ یہ کیسی محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے بیچ میں چند لوگوں کی وجہ سے تفرقہ پڑ رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں بحثیں کر رہی ہے؟ ایک عام آدمی کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے تھے یا بشر کے تھے؟ جو بھی تھے ہمارے ہاں کتنے کیا تقدس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں۔ بس اس سے بڑھ کر نہیں، اس سے بڑھ کر غلو کریں گے پھر خدا کی خدائی میں شامل کر دیں گے۔ اور جس کے لیے منع کرنے کے لیے اللہ نے توحید میں کہیں شرک کا آمیزش نہ ہو جائے، اللہ نے 1,24,000 یا 40,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔
اب پتہ نہیں کس قسم کی بحث سے ہمارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. پھر ان سے کہہ دیجئے کہ فرشتے بھی نہیں آ کے تمہیں تبلیغ کریں گے. اللہ کسی کو فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ تم رسول نہیں ہو, تم فرشتے نہیں ہو. فرشتہ آ گیا, کھڑے رہ کے نماز پڑھا, انہیں 8 دن کھڑے رہتا نماز کے اندر, 8 دن کا سجدہ کرتا, 8 دن کا رکوع کرتا. یہاں 5 منٹ رکوع میں کرے تو چھینکا کھانسی شروع ہو جاتی, 10 منٹ کا سجدہ کر لے تو کمر میں درد ہونا شروع ہوتا, 1 آدھا گھنٹہ نماز میں کھڑے رہے تو پیروں پہ ورم آ جاتا, پیر تھر تھری سے کانپنے لگتے. ہم فرشتوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے بھائی؟ انہیں نہ درد ہوتا ہے, نہ دکھ ہے, نہ بیماری ہے, نہ بھوک لگتی, نہ حاجت ہے, نہ ضرورتیں ہیں, یا کھانا پیٹ بھر کے ضرورت سے زیادہ کھا لیے, ڈکاریں شروع ہو گئی, 2-3 گھنٹے میں ہضم ہو گیا, فوری بھاگنا پڑتا واش روم کو. تو ہم کو فرشتے اگر آ کے تبلیغ کریں گے تو ہم ان کے نقش قدم پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ ایک انسان ہی کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے. اور اس بات کے لیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے, اور جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی گمراہی سے بچا نہیں سکتا. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بات نہیں مانتے, اوندے منہ کھینچ کر لائیں گے, اندھے, گونگے, بہرے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا.